چیز اور تھی، مدرسے میں بھی کھچے مارتے تھے لڑکے میرے ساتھ ہیں، مگر قسم پیدا کرنے والے کی مجھے سائیں نے نوازا، اور ایسا نوازا نوازنے کا جیسے حق تھا۔ یہ جو جتنے آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو میں ڈرتا ہوں سارے ساتھیوں کو ادھر دعوت نہیں دیتا ہوں کسی وجہ سے، جان بوجھ کر، وگرنہ ادھر جگہ نہ رہے۔ جڑے پشتاں تو پیری مریدی کر دیں نا، پشتاں تو انہیں سارے کو میرے سنگی زیادہ نہیں، تو میں یہ گھبراتا ہوں کہ بس اتنے ہمیں جتنے ہم سنبھال سکیں۔ ہاں میں آپ کے ہاتھوں کو نہ دیکھوں گی تو سارے تو دیکھ کے جاؤ گے، جتنی میری طاقت ہو میں آپ کی خدمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہاں آنے والوں کا بھی مشن یہ ہونا چاہیے، رضائے خدا و مصطفیٰ۔ جو دنیا کے لیے آئے گا، دنیا کی حوث میں آئے گا، جیسے آئے گا ایسے ہی خالی جائے گا۔ جو اللہ کے لیے آئے گا اس کا دل اللہ کی یاد سے پر ہو کر واپس آئے گا۔ جو عشق کے لیے آئے گا اس کو عشق کی نعمت ملے گی۔ باقی لنگر تو سب کو ہی ملے گا، لنگر شریف ہے وہ تو ساری ذری بات ہے، کوئی بھی آئے گا وہ کھائے گا، مگر مقصد لنگر کھانا ہی نہ ہو، مقصد عشق خدا و مصطفیٰ، یہ مقصد ہو۔ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کسی ذاتی میں، کسی ذاتی میں۔ ابھی یہاں بڑی بڑی شخصیات، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہی اچھے ہو مگر ظاہراً بھی بہت عمدہ، علم میں بھی اور مرتبے میں بھی، لیکن میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے خوشی سے جب میں اپنے دوستوں کو عاجز دیکھتا ہوں، عاجز دیکھتا ہوں تو پھر بہت بڑا دل ہو جاتا ہے کہ شکر ہے تیری ذات کا کہ ہمارے ساتھیوں کو عاجز کیا۔ محبوب پاک کا جو سبق آپ نے سنا، یہ محبوب پاک کا سارا درس اسی نقطے کے گرد گھوم رہا ہے کہ دوسرے کو اکارت سے ہاں کیا پتا جسے تو وکیل سمجھ رہا ہو وہ سلطان الاولیاء ہو۔ سمجھ آئی؟ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ ایک مسجد جراتی، رات ہو گئی، آپ نے کہا میں میراتی تھی رہوں گا، مولوی صاحب کی بلا اللہ انہوں نے بھی مغفرت فرمائے، انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا ابراہیم بن ادم پاک کو، انہوں نے فوراً کہہ دیا، انہوں نے کہا چل بھائی بابا نکل، میں مسجد میں کنڈا لانا ہے، بند کرنی ہے مسجد۔ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، رات یہیں رہنے دے۔ اس نے کہا رات کو تو کوئی اگر سب چوری کر کے لے جائے، ابراہیم بن ادم سے کہا، انہوں نے کہا یار میں فقیر بندہ ہوں، رات گزاروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ مولوی صاحب غریب نواز ذرا سخت مزاج کے تھے، انہوں نے اپنی وہ سخت مزاجی کی بنا پر کہا چل نکل جا۔ وہ بابے کو پکڑا بازو سے، باہر پھینکا تو دروازے پر جا گرے آپ ہیں۔ اور مولوی صاحب کی بلا غریب نواز نے جاتے جاتے ایک جملہ بھی فرمایا، چوری میں نہیں کروں گا۔ گلا تو انج کر دیں جی میں ابراہیم بن ادم ہوئے، وہ ہیں ابراہیم بن ادم ہی تھے، سمجھ آئیے۔ اب وہ حضرت صاحب غریب نواز مولوی صاحب بندہ پرور جو ہے وہ ایک بڑی سعادت سے محروم رہ گئے کہ وہ نہ جاننے کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر یا عاجزی نہ ہونے کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں میں وہ نعمت عظمیٰ نہ رہی۔ اگر وہ ان کو رات کو رہنے دیتے اور خود بھی وہاں رہتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی سلطان العارفین ہو جاتے۔ اس لیے کسی کو حقارت کی نگاہ سے اللہ اکبر، کیا خبر وہ کس مرتبے پر ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک بزرگوں کو جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیدار ہوتا تھا اور ان سے ایک غلطی ہو گئی، وہ دیدار روزانہ ہوتا تھا، وہ دیدار رک گیا اور پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے پیروں سے رابطہ کیا، جتنی گدیوں پر گئے وہ کم بڑیاں کو نہیں بنا۔ آخر میں ان کو کسی نے کہا مدینہ المنورہ شریف میں ایک عورت ہے مست، اگر وہ توجہ کرے تیرا کام بن جائے۔ جب وہ عورت کے پاس گئے، عورت کا حال ہی کوئی نہیں تھا بظاہر، اور لمبا واقعہ ہے مختصر یہ، اس عورت نے کہا اگر تو نے جان بوجھ کر غلطی کی ہوتی تو تجھے میں بتاتی، مگر تجھ سے بھولے ہو گئی ہے تو چل اب معافی دلواتی ہوں میں سائیں سے، تو خواب میں دیکھتا ہے نا سرکار۔ اس نے کہا ہاں، بولا ادھر آ، ایسے بازو پکڑا اور کہا شوف ھذا رسول اللہ، ادھر دیکھ یہ ہے کھڑے سرکار۔ یعنی اب ہزارہ مرتبہ وہ اس عورت کے پاس سے گزرے تھے بزرگ، اس مست دیوانی سے، لیکن انہیں ان کے مقام کی خبر نہیں تھی۔
تو کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ تعالی، سلام ہو آپ پر، ان کا نام نامی حضرت نے استعمال فرمایا اپنے بیان میں محبوب پاک نے، اور اسی کو حضرت قبلہ پروفیسر صاحب نے تلاوت فرمائی، یہی عبارت۔ اب حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی پاک، اصل میں آپ کے پاس پیسے بہت تھے، بہت مال و دولت، سونے کی کرسی پر آپ بیٹھتے تھے۔ اب بہاؤالدین زکریا ملتانی سونے کی، ہاں، اور بغات تھے، وہ ابھی تک ان کی اولادیں لینڈ لاٹ ہیں، مگر اولادوں کا تو مسئلہ اور ہے، آپ کا مسئلہ اور تھا۔ آپ اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی آپ کے قلب میں فقر تھا، لیکن چونکہ امیری تھی، بہرحال پیسہ بہت تھا، تو ان کا ذہن بھی یہ ایک زمانے میں بن گیا، ابتدان، یہ ابتدائی واقعہ ہے۔ ایک زمانے میں ان کا ایک ذہن بنا کہ یہ عام بندیاں کو نہیں فقیر ہوتے، فقیروں کی خاص پوزیشن ہوتی۔ وہ گزر رہے تھے تو جوالکی، وہ ملنگ ملنگ جڑے ہوتے ہیں، اے نہیں ڈنڈا چکیا ہوتا ہے نال کنگرو کنگرو، وہ ایسے لوگ کوئی بیٹھے ہوئے تھے، تو 50-100 ملنگ سے، تو حضرت نے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اور آپ نے فرمایا ایویں مستنڈے جے مس جے۔ ایک دم حضرت کو نظر آیا کہ نور اٹھ رہا ہے مجمع میں، وہ ولیوں کو نظر آتا ہے، وہ آپ حیران رہ گئے۔ پھر آپ اس مجمع میں اس بندے کے پاس چلے گئے اور اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تو ان میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کا نظریہ ٹھیک ہو، عاموں میں ہی خاص ہو، عاموں میں ہی خاص ہوتے ہیں۔ کیا خبر؟ عاموں میں ہی خاص بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ اور رائے فقر تو ہے بھی یہ، حضرت بابا صاحب زہد الانبیاء ارشاد